والصلاة والسلام على رسول اللہ۔ اما بعد، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کم کھاتے تھے اور کم سوتے تھے۔ کم کھاتے تھے اور کم سوتے تھے۔ پورا سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام راتوں کو زیادہ تر جاگتے تھے۔ زیادہ تر جاگتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے رات کے وقت جاگنے کا ذکر فرمایا۔ کتنا جاگتے تھے؟ سورۃ المزمل اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ فرمایا کہ تیرا رب جانتا ہے کہ تو بھی اور تیرے ساتھی، تو بھی اور تیرے ساتھی رات کو جاگتے ہیں۔ اندازہ کیجئے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے رات کے جاگنے کا خصوصی ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرمایا تم رات کو جاگتے ہو، کتنا جاگتے ہو؟ تمہارے پاس گھڑیاں تو ہے نہیں ٹائم کہ گھنٹہ جاگ لیا ہے، اب 2 گھنٹے، اب رات اتنی رہ گئی ہے، آدھی رہ گئی ہے، تیسرا حصہ رات کا رہ گیا ہے، تمہیں اندازہ نہیں ہے، تو تم جاگتے ہو۔ کتنا جاگتے ہو؟ ثلثی اللیل، ثلثی اللیل، رات کے 3 حصے کر لو۔ مثال کے طور پر آج کل رات صبح 4 بجے تک جاتی ہے اور شروع کب ہوتی ہے؟ رات 7 بجے شروع ہو جاتی ہے مغرب کے وقت۔ 7 بجے سے لے کر 4 بجے تک کتنے گھنٹے بنتے ہیں؟ 5 اور 4 9، تقریباً 8 گھنٹے رات، 8 گھنٹے۔ 8 گھنٹے رات میں سے صحابہ کرام رات کے 3 حصے کر لیتے تھے، 2 حصے جاگتے تھے، 1 حصہ سوتے تھے۔ کیا مطلب؟ تقریباً 6 گھنٹے جاگتے تھے اور 2.5 گھنٹے سوتے تھے۔ پورا سال ان کی یہ روٹین ہوتی تھی۔ تو یہ جو کم سونا یہ ہمارے دشمن کو، نفس ہمارا کو کمزور کر دیتا ہے، بالکل مغلوب کر دیتا ہے کم سونا۔ فرمایا کہ تم رات کے 3 حصوں میں سے 2 حصے جاگتے ہو، ثلثی اللیل ونصفہ، اور تم میں سے بعض ایسے ہیں جو آدھی رات جاگتے ہیں، 8 گھنٹوں میں سے 4 گھنٹے سوتے ہیں اور 4 گھنٹے جاگتے ہیں۔ یہ تھی صحابہ کرام کی سال بھر کی روٹین۔ لیکن جب آخری دھاکہ آ جاتا، آخری عشرہ آ جاتا، ماہ رمضان کی آخری 10 راتیں شروع ہو جاتی، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ خود سوتے تھے نہ کسی کو سونے دیتے تھے۔ سمجھائی بات؟ آج 20
20واں روزہ ہے اور رات 21ویں ہے، آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری رات جاگتے تھے۔ ہاں صحیح حدیث ہے، احیا لیلہ، فرمایا کہ آخری 10 راتیں آپ مسلسل جاگتے تھے، اکیلے نہیں، ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی جگا کر رکھتے تھے۔ یہ ہے سنت۔ رفع الاذان کرنا صرف سنت نہیں ہے، ہم سے رفع الاذان کر لیا بس ہم اہل حدیث بن گئے، اونچی آواز سے آمین کہہ لیا اہل حدیث بن گئے۔ اہل حدیث وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر عمل کرے، آپ کی ہر سنت سے محبت ہے۔ ان جو آخری 10 راتیں ہیں نا، یہ اب جو شروع ہوگی 9 راتیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی جو سنت تھی، طریقہ تھا، وہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے، تب ہے اہل حدیث۔ آپ کا کیا طریقہ تھا؟ احیا لیلہ و ایقظ اہلہ، پوری رات کو زندہ کر دیتے، بیدار کر دیتے پوری رات، اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار رکھتے صحابہ کرام۔ اور یہ بھی ایک بات یاد رکھیں کہ ان راتوں میں باجماعت آپ نے بیدار رہنے کا طریقہ بتایا ہے، سنت بتائی ہے، باجماعت، تنہائی میں نہیں۔ یہ اسلام کے شعائر میں سے ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم باجماعت 3 راتیں باجماعت آپ نے صحابہ کرام کے ساتھ قیام کیا ہے، آدھی رات تک، پھر رات کے 2 حصے، تیسری رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری تک قیام کیا، سحری تک، باجماعت۔ اور ان راتوں میں کیا کرنا ہے؟ اصل میں ان راتوں کی عبادت کیا ہے بھلا؟ قیام، یہ ہے عبادت، کھڑے ہونا عبادت ہے۔ من قام، جس نے قیام کیا، یہی بات کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھا، اتنا لمبا قیام، تو یہ سنت ہے، یہ طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کو ہم نے اختیار کرنا ہے۔ کم سونا، زیادہ جاگنا، ان راتوں میں تو سونا ہی نہیں ہے، کس نے کہا کہ سو؟ احیا لیلہ، کس لیے جاگتے تھے؟ لیلۃ القدر تلاش کرنے کے لیے، یہی بات کی، کس کو تلاش کرنا ہے؟ لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے۔ اور لیلۃ القدر کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے؟ فرمایا کہ تم ماہ رمضان کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ایک رات ایسی رکھی ہے جس ایک رات کی عبادت 83 سال کی عبادت سے اعلیٰ ہے۔ کوئی آدمی 83 سال تک سوئے نہ، 83 سال مسلسل جاگے، کوئی کر سکتا ہے یہ عمل؟ میں کہ اس ایک رات میں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے قیام کرتا ہے نا، قرآن سننے کی خاطر، قرآن پڑھنے کی خاطر، اس سے اللہ تعالیٰ 83 سال کے قیام کا ثواب دیتے، جیسے اس نے 83 سال تک مسلسل قیام کر لیا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ من حرم فقد حرم الخیر کلہ، جو لیلۃ القدر سے محروم ہو گیا، یعنی جس کو لیلۃ القدر نہ ملی، وہ سمجھ لے کہ وہ بہت بڑی، یعنی ہر قسم کی خیر سے محروم ہو گیا۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر آسانی یہ فرمائی کہ تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو ماہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے 5 طاق راتوں میں. کتنی؟ اب 10 بھی گئی 5 رہ گئی. 5 کون کون سی؟ 21ویں رات جو آج آ رہی اور 23ویں رات، 25ویں، 27ویں اور 28ویں 29ویں. کتنی راتیں ہیں؟ میں کہ ان میں سے ایک رات ضرور ہے وہ رات جو 83 سال کی عبادت سے زیادہ درجہ رکھتی. تو کم از کم ہم نے کوشش کرنی ہے. یہ تو ہم سب نے اپنا اپنا آخری جو ہے نا گھر جنت والا وہ تیار کرنا ہے نا. دیکھیے اب پیر اقبال اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، قبر میں چلے گئے. اب وہ ان راتوں سے وہ محروم ہو گئے. اللہ نے ہمیں موقع دے دیا. مولانا محمد اسلم شورش رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. یہ راتیں اب ان کو نہیں مل سکتی. ہم اللہ کا شکر ادا کریں جس نے ہمیں موقع عطا کیا کہ ہم ان راتوں میں بیدار رہ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں اور اپنے لیے نیکیاں جمع کر لیں. اب وہ چلے گئے ہیں نا پیر اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے پاس چلے گئے. گھر بھی ادھر چھوڑ گئے، اولاد بھی چھوڑ گئے، مال بھی چھوڑ گئے. ساتھ کیا لے گئے؟ ان کے ساتھ کون سی چیز گئی ہے؟ ایسے ہی ہم سب کے ساتھ ہونا ہے. یاد رکھیں ہمارے ساتھ کیا جائے گا؟ ہاں یہ جو محنت کریں گے، رات کو جاگیں گے، یہ عبادت، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ ہمارے ساتھ جائے گا. تو جو چیز قبر میں ہمارے ساتھ جائے گی اس کے بارے میں ہم اس قدر سست، اس قدر غافل، اور اس کی اہمیت ہی ختم ہو گئی کہ جیسے ہم نے قبر میں جانا ہی نہیں، یا قبر میں جانا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ تو کافروں کی سوچ ہے نا، جب مر گئے تو بس ختم. حالانکہ مرنے کے بعد تو اصل زندگی شروع ہونے والی ہے. اصل زندگی موت کے بعد شروع ہونے والی ہے، جس میں ہمیں دنیا میں جو کچھ کیا ہے، اچھا کیا ہے یا برا کیا ہے، اس کا بدلہ ملے گا، اس کا بدلہ ملے گا. اللہ اکبر. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے نا اور فرشتے آتے ہیں سوال و جواب کرتے ہیں اور مومن جو ہے حساب میں پاس ہو جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اس کے پاس اس کی نیکیاں خوبصورت آدمی کی شکل میں قبر میں آتی ہے. خوبصورت شکل ہوتی ہے اور چاند سے زیادہ، 14ویں کے چاند سے زیادہ روشن ہوتی ہے. وہ قبر میں وہ آتے ہیں نا جب نیک اعمال خوبصورت شکل میں، تو آدمی پوچھتا ہے تم کون ہو؟ نہ تو تم میرے بھائیوں میں سے ہو، نہ بہنوں میں سے، نہ دوستوں میں سے، نہ رشتہ داروں میں سے. میں نے دنیا میں سفر کیے تھے، بڑے بڑے دوست بنائے تھے، تم ان میں سے نظر نہیں آئے مجھے کوئی بھی. کون ہو؟ پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں. تو وہ آگے سے جواب کیا دیتا ہے؟ انا اعمالک الصالح، ہے نا، اعمالک الصالح. وہ جو تو رات جاگتا تھا، قرآن سنتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، صدقات و خیرات کرتا تھا، جو نیکیاں کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان نیکیوں کو یہ شکل دے دی. اب میں تیرے ساتھ قبر میں قیامت تک رہوں. سبحان. اس وقت پھر وہ جو ہے نا مومن قبر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، آرزو کرتا ہے، تمنا کرتا ہے، اے اللہ مجھے واپس دنیا میں بھیج. کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی برادری کو، اپنے
گاؤں والوں کو، اپنے محلے داروں کو خبر دینا چاہتا ہوں، انہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ تم بھی نیکیاں کر لو۔ اگر قبر میں تمہیں عید چاہیے، قبر میں تمہیں آرام چاہیے، قبر میں تمہیں کوئی دوست ساتھی چاہیے، روشنی چاہیے، تو پھر تم بھی کیا کر لو؟ میں اپنے پیچھے جن کو چھوڑ کر آیا ہوں ان کو بتانا چاہتا ہوں، انہیں خبردار کرنا چاہتا ہوں، انہیں بیدار کرنا چاہتا ہوں کہ وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے، جلدی جلدی تم بھی نیکیاں کر لو، نیک اعمال کر لو، گناہوں کی توبہ کر لو۔ قبر میں پھر بڑا آرام ملتا ہے، بہت سکون ملتا ہے، فرشتے تھپکیاں دے دے کر سلاتے ہیں کہ اب سو جاؤ، سبحان۔ اور وہ جو ہے نیک عمل وہ قبر میں روشنی کرتا ہے، قبر میں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ اس کا غمگسار بنتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو ان راتوں میں، تاک راتوں میں انشاءاللہ کوشش کرو، میری مائیں بہنیں بھی سب نے دنیا چھوڑ کر قبر میں جانا ہے تو تیاری کرنی چاہیے۔ اور تیاری کیا ہے؟ سنت کے مطابق اپنے دن اور اپنی راتیں گزاریں۔ اور یہ جو تاک راتیں ہیں بیدار رہنا ہے، بیدار باتوں کے لیے نہیں کہ باتیں کرنی ہیں، گپیں آنکھنی ہیں، نہیں۔ بعضوں کا ہوتا ہے ان تاک راتوں میں ہمارے ماحول میں روٹین بنی ہوئی ہے کہ مسجدوں میں کسی خطیب کو بلا لیتے ہیں، خطاب کرو، وہ خطاب کرتا ہے، گھنٹہ 2 گھنٹے لگائے، بعد میں کھا لیا پی لیا اور چلے۔ یہ سنت نہیں ہے۔ ان راتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم واعظ نہیں کرتے تھے، خطاب نہیں کرتے تھے، بلکہ کیا کرتے تھے؟ قیام کرتے تھے، قیام۔ سنت یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے قرآن کی خاطر کھڑے رہتے ہیں۔ اور ان راتوں کی جو دعا ہے وہ بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا ان راتوں کا وظیفہ ہے جو ہم نے اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔